محترم ناظرین، تیسرے پارے کا تعارف اور مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ پارہ تلک الرسل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال زکوٰۃ کی حفاظت پر مامور کیا۔ رات کو ایک انجان شخص آیا اور اناج لینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا۔ اس نے اپنی غربت اور کمسن بچوں کا رونا رویا، ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ رات پھر آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ تیسری رات اس سے کہا کہ آج ضرور تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھا دیتا ہوں جو آپ کو بہت کام آئے گی۔ جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئیے تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ آپ نے کہا کہ اس جھوٹے نے تم سے سچی بات کہی، وہ شیطان تھا۔ قرآن کریم کا تیسرا پارہ تلک الرسل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں 125 آیتیں ہیں اور 17 رکوع ہیں۔ ابتدا میں 34 آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں اور بعد میں 91 آیتیں سورہ آل عمران کی۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں آیت الکرسی بھی ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس میں اللہ کی توحید، اس کی صفات کمال، قدرت و عظمت اور علو شان کا بیان ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں وہ آیتیں ہیں آمن الرسول، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے تحفے کے طور پر دی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص فرشتہ آسمان کے خاص دروازے سے آیا اور کہا کہ آپ کو 2 نور دیے جانے کی خوشخبری دیتا ہوں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پہلی آیت میں ارکان ایمان کا تذکرہ ہے اور دوسری میں اللہ کی رحمت و شفقت اور فضل و کرم کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ السبع الطوال 7 لمبی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورہ بقرہ کی طرح یہ سورہ بھی قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ آئے گی اور ان کی سفارش کرے گی۔ اس سورہ کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جو عمران کی بیٹی تھیں ان کا تذکرہ ہے۔ اس پارے کا ابتدائی حصہ جو سورہ بقرہ کی آیات پر مشتمل ہے، اس میں عظیم آیت فی کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اسی میں آیت مدائنہ بھی ہے جس میں تجارت اور قرض کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ مقدار کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تیسرے پارے کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ، اللہ سے ان کا دعا کرنا کہ وہ انہیں مردہ کو زندہ کر کے دکھلا دے، اور عزیر علیہ السلام جن کو اللہ نے 100 سال موت دے کر دوبارہ زندہ کیا، ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے اور اہل ایمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف سود کی شدید مذمت کی گئی اور اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی حرمت اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں سورہ بقرہ کی طرح قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی۔ ان آیات کے اصل مخاطب نجران کے نصارہ تھے جو سن 9 ہجری میں مدینہ آئے تھے۔ اسی پارے میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے چند انوکھے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل آنا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں ان کا بولنا، انہیں معجزوں سے نوازا جانا اور پھر زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ پارے کے آخر میں اہل کتاب کو مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ ہم اپنے اہل و عیال کو لے کر آتے ہیں اور تم بھی لے کر آؤ، پھر دعا مانگتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اہل کتاب راضی نہ ہوئے، تب ان سے کہا گیا جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اسی کو اختیار کر لو، یعنی اللہ کی توحید، شرک سے اجتناب اور ماں سوا اللہ کسی کو رب کا درجہ نہ دینا۔ اسی پارے کے آخر میں اس عہد و میثاق کا بھی تذکرہ ہے جو انبیاء سابقین سے لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے گا تو آپ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔
ان اہم مضامین کے علاوہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں جو اسی پارے کا حصہ ہیں اور سونے کے وقت خاص طور سے جن کے پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور نیند یہ موت کی ایک شکل ہے، اس سے اسلام میں صحیح عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان تا حیات اسی پر قائم رہے یہاں تک کہ اس کا رب اسے اپنے پاس بلا لے۔ نیز سورہ بقرہ کی آخری آیات سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک سے اپنا رشتہ استوار رکھیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں۔ چنانچہ اس پارے کی چند آیات کا مختصر تعارف۔ پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور بعض وہ جن کا درجہ بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس کے ذریعہ ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض کفر پر باقی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تیسرا پارہ جسے تلک الرسل کہا جاتا ہے، یہ اس کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس پارہ کا نام اس آیت کے ابتدائی کلمات پر رکھ دیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بعض پیغمبران اور ان کی قوم کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسول پر ایمان ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کے سب سے مقرب اور محبوب بندے ہیں جن کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ یہ ہمارے احترام و توقیر کے اولین حقدار ہیں۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور گمراہ قوموں کی طرح ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس مقدس جماعت نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ قرآن کریم میں 25 انبیاء اور رسول کے نام مذکور ہیں: آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، ایوب، ذوالکفل، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔ اگرچہ بعض احادیث میں آپ نے ازراہ تواضع اپنی تفضیل سے منع فرمایا ہے، یا اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس سے کسی نبی کی کسر شان نہ ہو۔ تلک الرسل، اللہ فرماتا ہے کہ تمام پیغمبر یکساں مقام و مرتبہ اور خصوصیات کے حامل نہیں ہیں۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ پیغمبر جن کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ نے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، اور سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض انبیاء کو معراج کی رات الگ الگ آسمان میں دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درجات عند اللہ متفاوت ہیں۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزے عطا کیے۔ مٹی کی چڑیا کو پھونکتے زندہ ہو جاتی، نابینا کی بصارت لوٹا دیتے، برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، مردوں کو زندہ کر دیتے، گھر کے اندر رکھے گئے اور کھائے گئے کھانوں کی تفصیلات بتا دیتے۔ مزید یہ کہ آپ نے اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خاص مدد پر مقرر کیا گیا تھا، یا اس سے وہ مقدس روح مراد ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ اپنی کمال حکمت کو بیان فرما رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی عظمت اور ان کے ساتھ بھیجی گئی نشانیوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ سارے انسان ان پر ایمان لاتے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ سیدھی راہ سے برگشتہ ہو گئے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگے۔ اللہ چاہتا تو سب کو راہ ہدایت پر لگا دیتا، لیکن اللہ نے جس مقصد سے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا وہ فوت ہو جاتا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں تخلیق کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان اپنی عقل و خرد اور ارادہ و اختیار سے کام لیتے ہوئے انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنائے اور اللہ کی رضا کا راستہ پہچان کر
اپنی مرضی سے اس پر چلے، ورنہ اگر اللہ ہدایت قبول کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دیتا تو حشر و نشر اور حساب و کتاب کا کوئی مطلب ہی نہ رہ جاتا۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے کتنے انبیاء گزرے ہیں، کیا کسی کی ساری امت اس پر ایمان لے آئی؟ اگر آپ کو اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دل برداشتہ مت ہوئیے۔ اس ایک آیت کریمہ میں کتنی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلے ایمان بالرسل سے متعلق، پھر قوموں کا اپنے انبیاء کے ساتھ سلوک، اور ضمناً اللہ کی حکمت و مصلحت کا بیان، اور آخر میں داعیان حق کی ہمت افزائی اور دلجوئی۔ خلاصہ یہ کہ اس تیسرے پارے میں 2 حصے ہیں۔ بقیہ سورہ بقرہ، نمبر 2 ابتدائے سورہ آل عمران۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 2 بڑی آیتیں، نمبر 2 2 نبیوں کا ذکر، نمبر 3 صدقہ اور سود۔ 2 بڑی آیتیں، ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض کا ذکر ہے۔ نمبر 2 2 نبیوں کا ذکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا، دوسرے عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ نمبر 3 صدقہ اور سود، بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد۔ نمبر 1 سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ نمبر 3 مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد، انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔